آج ماشاءاللہ نویں محفل پاک ہے جو عید الميلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منروا تھیٹر فیصل آباد میں منعقد کی جاتی ہے، اور یہ محفل پاک یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک منروا تھیٹر میں پچھلے سال بھی ہم نے منائی تھی، سجائی تھی حضور کی آمد کی خوشی میں۔ یہاں پہ ہم نے پچھلے سال بھی آغاز کیا تھا، اور ہمارے بانی محفل تھے جناب چاچا محمد اسلم صاحب، جو کہ کچھ ماہ پہلے رضائے الہی سے انتقال فرما گئے۔ تو اس سلسلے کو ہم نے اسی طرح جاری و ساری رکھا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو شوق ذوق انہوں نے ہمیں عطا کیا تھا، جو ہم نے پیدا کیا تھا، ہم اس کو ختم نہ ہونے دیں اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ یہ دوسرا سال ہے۔ اس کے بعد ہم جتنے بھی باقی زندگی میں آنے والے سال ہیں اس میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اور اپنے آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے، یہ ربیع الاول کا جو سلسلہ ہے، جو یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ہے، وہ اسی طرح چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو، چاہے کسی بھی حصے میں ہو، منروا میں ہو، کہیں بھی ہو، تو اپنے گھروں میں یا باہر یا جس جگہ بھی ہو، اس محفل کو اسی طرح سجائیں گے۔ تو اس وقت جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو ہمارے ساتھ امداد صاحب، اپنا حسنین کمال صاحب اور بہت سے دوسرے دوست احباب اس میں شامل تھے، ماشاءاللہ آج بھی شامل ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ حضور کی آمد کی خوشی میں، ان کی دنیا کی تشریف آوری کی خوشی میں، یہ مسلمانوں کے لیے عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور یہ جو عید ہے یہ اس سے بھی بڑی عید ہے، عید میلاد النبی، آمد رسول مرحبا مرحبا، حضور کی آمد مرحبا مرحبا، دونوں جہاں کے مالک و خالق میرے آقا میرے آقا میرے آقا، یہ ان کے آمد کی خوشی میں ہم محفل سجاتے ہیں، اور اپنے دل میں یہ محبت ہم نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور کی محبت میں اسی طرح ہم 12 ربیع الاول تک محفلیں سجائیں۔ تو اس کے علاوہ بھی زندگی میں یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کی محفلیں کر لی تو سرخرو ہو گئے۔ یہ جو محبت ہے، یہ جو عشق ہے، یہ ساری زندگی آپ کے سینے میں رہنا چاہیے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے یہ خواہش ہمارے سینوں میں پیدا فرما دی ہے، اور جب میرے مالک نے یہ خواہش پیدا فرما دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا کرم ہو گیا۔ ان کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے، ان کے عشق میں یہ جان بھی چلی جائے، تو اس سے بڑا انعام میرے خیال میں کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عشق مصطفیٰ میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، در حقیقت میں وہ لوگ سنور جاتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور باقاعدہ محفل پاک کا آغاز کرنے سے پہلے میں تلاوت قرآن پاک کے لیے حسنین کمال صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کے کام میں، آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کے صدقے سب پہ اپنا کرم و فضل عطا فرمائے۔ میرے سامنے ہماری بہت پیاری فنکارہ صوبیہ خاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور فریہ خاں بھی ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں۔ تو صوبیہ خاں کی والدہ انتقال کر گئی تھی،
تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور اس محفل پاک کے صدقے، اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور فریہ کے والد صاحب جو کہ چند ماہ پہلے انتقال کر گئے تھے، تو اس محفل پاک کے صدقے اور درجات بلند فرمائے۔ تو اسی طرح چاچا اسلم صاحب وہ بھی چند ماہ پہلے انتقال کر گئے تھے، اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرمائے اور ان کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب بابا دین محمد صاحب وہ بھی انتقال کر گئے تھے، مجھے تو ان سے محبت عشق کی حد تک تھی، اور میرے والد تو تھے ہی، لیکن میرے وہ مرشد بھی تھے، میرے بزرگ بھی تھے۔ مجھے کوئی بھی ٹینشن پرابلم ہوتی تو میں اپنے والد صاحب سے عرض کرتا تو وہ کوئی نہ کوئی مجھے پھونک مار دیتے، کوئی وظیفہ بتا دیتے، تو میرے مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ اور آج بھی جتنی بھی ٹینشن ہے، میری والدہ محترمہ وہ شاید میں ان سے کہہ کے بھی آیا تھا کہ دیکھیے گا محفل پاک کو دیکھ رہی ہوں گی، وہ بیمار ہے، اللہ پاک ان کو اس ماہ مبارک کے صدقے، اس محفل پاک کے صدقے، حضور کے نالین مبارک کے صدقے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم رہے۔ اور میری ایک خواہش ہے، میں روز دعا میں مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں حضور کی بارگاہ میں کہ میرے مالک و مولا، میرے آقا مجھے اور میری والدہ کو اپنے در پہ بلا لیں، میں مدینہ شریف، مکہ شریف کا مسافر اپنی والدہ کے ساتھ بن جاؤں، تو یہ سونے پہ سہاگا ہے کہ میں اپنی والدہ کو، اپنی جنت کو، اپنے قبلے کو اپنے ساتھ لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں، شاید میرا ذریعہ بخشش بن جائے۔ اور دعا کیجیے گا کہ میری والدہ کو اللہ پاک صحت تندرستی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ تو اب نعت شریف کے لیے میں دعوت کلام دوں گا امداد حسین سے کہ وہ ہدیہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آج خدا نے عرش دے ماہی بلا کے دیکھیا، اج خدا نے عرش دے ماہی بلا کے ویکھیا، خود خدا نے مصطفیٰ نو مسکرا کے ویکھیا، کنج گیا عرشاں دے سونا، کیوں اسی اے سوچیے کنج گیا عرشاں دے سونا، کیوں اسی اے سوچیے اے سجن رب جاندا یا جس نے جا کے ویکھیا، اے سجن رب جاندا
یا جس نے جا کے ویکھیا اج خدا نے عرش دے ماہی بلا کے ویکھیا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رت لنگ گئی پھر بہاراں دی رت لنگ گئی پھر بہاراں دی اجے چٹھیاں مدینیوں آیاں نہیں رت لنگ گئی پھر بہاراں دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اساں اے سنے آئے ہو پک ساڈا اساں اے سنے آئے ہو پک ساڈا لجپال تساں جیا ہور نہیں ہو لجپال تساں جیا ہور نہیں اساں اے سنے آئے ہو پک ساڈا لجپال تساں جیا ہور نہیں عبدار میں تیری آل دہاں اساں کیتیاں ہور کمایاں نہیں پھر بہاراں دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بے عملہ وہاں کچھ پلے نہیں بے عملہ ہاں کچھ پلے نہیں بے عملہ ہاں کچھ پلے نہیں بے عملہ ہاں کچھ پلے نہیں ایک مان سجن نو نسبت دا ہو ایک مان سجن نو نسبت دا عبدار میں تیری آل داں اساں کیتیاں ہور کمایاں نہیں رت لنگ گئی پھر بہاراں دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
یہ تھے امداد حسین صاحب جو ہدیہ عنایت حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ اب میں حسنین کمال صاحب کو دعوت کلام دوں گا کہ وہ ہدیہ عنایت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب مل کے سبحان اللہ 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 سبحان سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، کتھے میرے علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اور مکھ چند بدر شان شانی مکھ چند بدر شانی متھے چمک دلاٹ نورانی، یہ کالی زلف تے اکھ مستانی، یہ مخمور اکھی ہن مد بریاں، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ سب مل کے مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائماً حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمدللہ منشی الخلق من آدمی، الحمدللہ منشی الخلق من آدمی، ثم الصلاۃ علی المختار فی القدام، مولا یا صلی وسلم
من آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سنیں کمال صاحب، میں تو ویسے ہی کہیں کھو گیا تھا، اور آپ نے جس انداز سے پڑھا ہے سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس محفل پاک کے صدقے، اس ماہ مبارک کے صدقے تمام مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور مسلمان جہاں جہاں جس حال میں ہے، جہاں جہاں ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، میرے مولا ان کی حفاظت فرما، اور میرے مولا ان کی غیب سے مدد فرما. میرے مولا کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما جو تقریباً 1 سال ہونے کو ہے اور وہ قید میں ہے، اور ان کو وہاں پہ نہ تو نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی وہاں پہ جمعے کی اجازت ہے. تو ان پہ جس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، میرے مولا ان کی مدد فرما، میرے مولا ان کی حفاظت فرما، میرے مولا امت مسلمہ کی حفاظت فرما. میرے مولا انڈیا کے مسلمان جس طرح اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، میرے مولا ان کی بھی حفاظت فرما. میرے مولا نہ تو وہ کھل کے نماز ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی کھل کے وہ تیری راہ پہ قربانی کر سکتے ہیں. میرے مولا ان پہ جتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، میرے مولا ان کی حفاظت فرما. میرے مولا برما کے مسلمان جس حال میں ہیں، جس طرح ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس طرح ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، جس طرح ان عورتوں کے ساتھ ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، میرے مولا ان کی بھی حفاظت فرما. میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. میرے مولا تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. میرے مولا مسلمان جس جس جگہ پہ جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، میرے مولا ان پہ جو بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں، میرے مولا ظلم کرنے والوں کو نیست و نبود فرما. میرے مولا ان کو صفائے ہستی سے ختم فرما دے. میرے مولا پرچم اسلام کو سر بلند فرما. میرے مولا اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما. میرے مولا یہ مسلمان جو ہے، یہ نبی کریم آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. میرے مولا اپنے پیارے محبوب کے امتیوں کی حفاظت فرما. میرے مولا آپ کے محبوب نے تو اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں. میرے مولا اپنی امت کی حفاظت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں. میرے مولا امت مسلمہ کی حفاظت فرما. میرے مولا جہاں بھی مسلمان ہیں، پریشان حال ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، جتنے لوگ بھی پریشان ہیں، میرے مولا سب کو ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما. میرے مولا
इतनी ताकत अता फरमा कि वो जुल्म के सामने डट जाएं और जुल्म को और जालिम को ख़त्म कर दें। मेरे मौला मेरे आका की उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे आका का एक महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा इकराम आका के सामने बैठे हुए हैं और सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि आप हमारे सामने मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हैं, हम आपकी ज़ियारत भी कर रहे हैं, आपकी बातें भी सुन रहे हैं। मेरे मौला हम कितने खुश नसीब लोग हैं। आया कि मेरे आका हमसे ज़्यादा खुश नसीब लोग भी इस दुनिया में होंगे कि हम आपको देख रहे हैं, आपका दीदार कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपकी खुशबू आ रही है, आपकी मीठी मीठी बातें हमें सुन रहे हैं। हमसे ज़्यादा तो कोई भी दुनिया में खुश नसीब लोग नहीं होंगे। तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ तुमसे भी ज़्यादा खुश नसीब लोग हैं और तुमसे ज़्यादा खुश नसीब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे ना देखा होगा, ना मेरी ज़ियारत की होगी, ना मेरी सोहबत में बैठे होंगे और फिर भी मुझसे इश्क करेंगे, फिर भी मुझ पे ईमान ले आएंगे। और हम उस खुश नसीब उम्मत में से हैं कि हम हुजूर की बातें सुनकर, हुजूर की खुशबू सुनकर, हुजूर का जिक्र सुनकर हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि हमारे महबूब, हमारे आका हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमारी आंख देखने वाले नहीं है। मेरे मौला हमारी वो आंख अता फरमा दे कि हम हुजूर का दीदार अता हो जाए। मेरे मौला ये जो आंखें हैं, ये जो आंखों में नूर है, ये भी हुजूर का ही है। ये हुजूर की एक झलक का नूर है जो हमारी आंखों में है, लेकिन मेरे मौला हमें देखने का सलीका तरीका नहीं है। मेरे मौला हमें वो सलीका अता फरमा दे। मेरे मौला हमें वो तरीका अता फरमा दे कि हम महबूब की, तेरे महबूब की सोबत इख्तियार कर लें। दीदार मुस्तफ़ा अता फरमा दे मेरे मौला, दीदार मदीना अता फरमा दे मेरे मौला, दीदार रोज़ा रसूल अता फरमा दे मेरे आका। मेरे मौला इस माह मुबारक के सदके हम सब पे अपनी रहमत फरमा दे मेरे मौला। मेरे मौला हमारा ये बैठना, हमारा ये गुफ्तगू करना, ये हुजूर का जिक्र करना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे मौला हमारा ये बैठना हुजूर की बारगाह में हम अर्ज़ कर रहे हैं, सलाम अर्ज़ कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं मेरे मौला या रसूल अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। इसके बाद मैं दावत कलाम दूंगा। हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं, बड़े दिनों से वो ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे थे कि मैं भी नात शरीफ पढ़ना चाह रहा हूँ। कल यहाँ पे माशाल्लाह जो महफिल पाक थी और नात खां हज़रात इतने ज़्यादा थे माशाल्लाह कि यहाँ पे बारी नहीं आ रही थी, टाइम भी कम पड़ गया था। लेकिन ये महफिल आम है, जिसका दिल चाहे ये हुजूर की महफिल में शामिल हो जाए, जिसको टाइम मिले वो आ जाए, कोई बंदिश नहीं है। तो आज शायद उनकी मसरूफियत कुछ ज़्यादा थी, नहीं तशरीफ ला सके। जब भी उनको वक्त मिला वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनके जहन में उनको पता है कि ये महफिल पाक रूटीन से रोज़ाना होती है। तो ये भाई 2-3 दिन से नात शरीफ के लिए कह रहे थे, तो वो टाइम नहीं मिल सका। आज इत्तेफाक से टाइम भी है, बल्कि टाइम नहीं है, इनकी हाज़िरी ही आज थी। और आज का जो महफिल पाक 9वीं महफिल है, तो आज इनकी मंजूरी थी कि ये नात शरीफ हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करेंगे। तो मैं माइक उनके हवाले करता हूँ और हुजूर की बारगाह में वो हदिया नात पेश करें। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। अल्लाहू दा विरद पकान दे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकान दे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकान दे कबूतर दाता दे, कबूतर दाता दे, कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकान दे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकान दे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकान दे कबूतर दाता दे। अन्ना दिया जाके रनो वेखना जरूर, गल मेरी दोस्तों है जानी बड़ी दूर। रब को कबूतरा ने रुतबाया पाया, फुला वाला अन्ना ने भी खेत से बताया, फुला वाला अन्ना ने भी खेत पेड़ से बताया। दाता दे शगन मना दे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकान दे कबूतर दाता, अल्लाहू दा विरद पकान दे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकान दे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद। एक माई रोंदी कुराई रोंदी गुरूर आंदी, कहन लगी मेरी दाता सुन लै मैं ते मरदी जांदी,
ورد پکان دے کبوتر دا انہاں دی جڑے نے کتاب وچ آیا انہاں میرے داتا نال عادت سی لایا داتا جی نے انہاں دے غرور نوں مٹایا کلمہ پڑھایا تے مرید بھی بنایا حق سچ دے گن اگاں دے کبوتر داتا دے اللہ دا ورد پکان کبوتر داتا دے اللہ دا ورد پکان دے کبوتر داتا دے موج تو کہندے گٹکو کہندے اللہ سونیا بس تو مولا کہندے گٹکو کہندے اللہ سونیا بس تو رب کو کبوترا نے رتبہ پایا بھولا والا انہوں نے بھی گھیر سے بتایا بھولا والا انہوں نے بھی گھیر سے بتایا داتا دے صفت سنا دے کبوتر داتا دے اللہ دا ورد پکان دے کبوتر داتا دے اللہ ورد پکان دے کبوتر داتا دے اللہ دا ورد پکان دے کبوتر داتا دے اللہ دا ورد پکان دے کبوتر انہاں دی سوال ہونا چاہیے داتا والی بیڑی دا 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 سوال ہونا چاہیے جنہاں انہاں نال پکیاں نبھائیاں باپ ہر داتا ہی نے توڑ چلائیاں باپ ہر داتا ہی نے توڑ چلائیاں سچیاں دے گھر تو آن دے کبوتر داتا دے اللہ دا ورد پکان دے کبوتر داتا دے جزاک نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایک ایسا بول ہور کیا دیں ماشاءاللہ جی اللہ پاک تہاڈی قبولیت فرمائے یہ بڑی گل ہے جی مولانا سیکھا رب کو کبوتر نے رتبہ پایا بھولا والا انہوں نے بھی کھیل سے بتایا بھولا والا انہوں نے بھی کھیل نچ نچ کے یار منان دے کبوتر داتا دے اللہ دا ورد پکان دے کبوتر داتا دے موج تو کہندے گٹکو کہندے اللہ سونیا بس تو کہندے سونیا بس کبوترا رب کو کبوترا نے رتبہ پایا بھولا والا انہوں نے بھی کھیل سے بتایا بھولا والا انہوں نے کھیل سے بتایا نچ نچ کے یار منان دے کبوتر داتا دے اللہ دا ورد پکان دے کبوتر داتا دے خدا ورد پکان دے کبوتر داتا دے انہاں دیاں چنجراں نوں ویکھنا ضرور گل میری دوست ہو جاندی بڑی دور انہاں دیاں چنجراں نوں ویکھنا ضرور گلی دوست ہو جاندی بڑی دور رب کو کبوتراں نے رتبہ پایا بھولے والا انہاں نے بھی کھیل سے بٹایا بھولے والا انہاں نے کھیل سے نچ نچ کے یار منان دے کبوتر داتا دے اللہ دا ورد پکان دے کبوتر داتا دے جزاک اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ حضور کی بارگاہ میں کوئی سریلا یا بسرا نہیں ہوتا ہے لیکن ذوق و شوق کی بات ہوتی ہے جس طرح انہوں نے ذکر کیا اور جتنے دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نعت شریف پڑھنی ہے تو جو کلام ان کو یاد تھا داتا پیر سرکار وہ بھی درویش آدمی ولی اللہ تھے تو ذکر تو صرف حضور کا اور حضور کی آل کا ہے تو جو ان کے ماننے والے ہیں جو ان سے پیار کرنے والے ان کا ذکر بھی ہو جائے تو سمجھ لیں انہیں کا ذکر ہے باقی یہ ہے کہ ان کا جو شوق تھا ذوق تھا جو حضور کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا پیش کیا عرض کیا اللہ پاک قبول فرمائے اور ہو سکتا ہے کہ انہی کی بدولت یہ محفل پاک حضور کی بارگاہ میں رتبہ کمال مل جائے اور قبول ہو جائے تو اس کے بعد پھر میں دیتا ہوں آپ کو میں تو اللہ پاک ہماری یہ محفل قبول و منظور فرمائے تو ایک دو شعر نعت شریف کے مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی میں نے پڑھے تھے میں کوشش کرتا تھوڑا سا حضور کی بار میں اپنی حاضری ہو جائے سلطان انبیاء کو خالق نے جب بنایا سلطان انبیاء کو خالق نے جب بنایا اتنا ہنسی لگا وہ خود اس میں سمٹ آیا کو مالک نے جب بنایا سلطان انبیاء کو خالق نے جب بنایا اتنا حسین
خود اس میں سمٹ آیا سلطان سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا نعرہ حیدری سلطان انبیاء کو خالق نے جب بنایا سلطان انبیاء کو خالق نے جب بنایا اتنا ہنسی لگا وہ خود اس میں سمٹ آیا سلطان انبیاء کو ان کے لبوں کی لالی ہر گل میں اس نے ڈالی عنبر بنا پسینہ کلیوں نے مشک پایا سلطان انبیاء کو خالق نے جب بنایا سلطان انبیاء کو زلفوں کا عکس لے کے کالی گھٹا بنائی زلفوں کا عکس لے کے کالی گھٹا بنائی چہرے کی روشنی سے ہے دن کو جگمگایا سلطان انبیاء کو مالک نے جب بنایا سلطان انبیاء کو سبحان اللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی یہ دو تین شعر مجھے یاد تھے باقی بھی انشاءاللہ ساری دنیا میں جو سویرا ہے ابن حیدر یہ فیض تیرا ہے ساری دنیا میں جو سویرا ہے ابن حیدر یہ فیض تیرا ہے شریعت مصطفیٰ بچانے کو شریعت مصطفیٰ بچانے کو شریعت مصطفیٰ بچانے کو تیرے سر ہی حسین سے شریعت مصطفیٰ بچانے کو تیرے سر ہی ہے ابن حیدر یہ فیض تیرا ہے ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦਾ Hello. Hello, hello, mic check. Hello, hello. ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਜਾ ਛੇੜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਆ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆਉਂਗਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਪ بن گئی بات
کرم ہو گیا بن گئی بات کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی میرے لب پہ محمد کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا۔ سبحان اللہ جی، یہ مجھے ابھی اپنے ایک ڈیوٹی تھی جو حضور کی بارگاہ میں مرض کر رہا تھا، تو سریلا ہونا یا بسرا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ڈیوٹی ہے جو ہر آدمی اپنے دل سے، اپنے شوق سے، اپنے ذوق سے کرنا چاہتا ہے، تو یہ ڈیوٹی جو ہے یہ اللہ منظور کرے۔ تو انشاءاللہ کل میں نعت شریف پڑھ کے اور لکھ کے لاؤں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پوری پڑھوں، اور تھوڑا سا گلا بھی میرا خراب ہے، میں گزارش کروں گا امداد حسین سے کہ وہ ہدیہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چٹھیاں مدینے ول پائیاں تیرے نام دیاں، چٹھیاں مدینے ول پائیاں تیرے نام دیاں، بکریاں تے اٹھا کتے سجدے حضور نو، بکریاں تے اٹھا کتے سجدے حضور نو، من کی خدائی او سارے مصطفیٰ دے نور نو، بکریاں تے اٹھا کتے سجدے حضور نو، من کی خدائی او ساری مصطفیٰ دے نور نو، حلیمہ تائی ملیاں ودائیاں تیرے نام دیاں، چٹھیاں مدینے ول پائیاں تیرے نام دیاں، رب دے حبیبا سارے جگ دے ڈولنا، رب دے حبیبا سارے جگ دے ڈولنا، تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے نہیں بولنا، میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں، سونا تیرے نال دا، چٹھیاں مدینے ول پائیاں تیرے نام دیاں، چٹھیاں مدینے پائیاں تیرے نام دیاں، چہرہ تیرا نور ونڈے،
ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਵੰਡੇ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਦਰੂਦ ਵੰਡੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਦਾ ਰਵੇ ਬਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਬਾਹੋ ਪੀਰ ਦਾ, ਸਦਾ ਰਵੇ ਬਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਬਾਹੋ ਪੀਰ ਦਾ, ਸਦਾ ਰਵੇ ਬਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਬਾਹੋ ਪੀਰ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹੂ ਪੀਰ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹੂ ਪੀਰ ਦਾ, ਸਦਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹੂ ਪੀਰ ਦਾ, ਸਦਾ ਰਵੇ ਬਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਬਾਹੂ ਪੀਰ ਦਾ, ਸਦਾ ਰਵੇ ਬਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਬਾਹੂ ਪੀਰ ਦਾ। ਉਹ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਸਤਾਨਾ ਬਾਹੂ ਪੀਰ ਦਾ, ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਸਤਾਨਾ ਬਾਹੂ ਪੀਰ ਦਾ, ਸਦਾ ਰਵੇ ਬਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਬਾਹੂ ਪੀਰ ਦਾ, ਸਦਾ ਰਵੇ ਬਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਬਾਹੂ ਪੀਰ ਦਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕਿਤੇ ਸਜਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕਿਤੇ ਸਜਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਕੀ ਖੁਦਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ। सुबहान अल्लाह जी। अमदाद साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे अमदाद हुसैन साहब जो हदिया नात हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे थे। इसके बाद हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं तस्लीम अब्बास साहब, उनके बेटे ने ज़ैन अब्बास, वो कलाम हुजूर की बारगाह में पेश करेंगे। ज़ैन अब्बास के सारे पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे हैदरियाँ सारे हैदरियाँ अस हैदरी रहनाए, दम 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 हर वेले असाली अली कहनाए, दम दम हर वेले
असली अली कहना है सारे है दरिया सारे है दरिया अस है तेरी रहना है दम 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 हर वेले असली अली कहना है लालच ना दियो हैदर दी बांदी नूं सोना की करना चांदी नूं लालच ना दियो हैदर दी बांदी नूं सोना की करना चांदी नूं पीर अली साडा जेवर ते गहना है दम 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 हर वेले असा अली अली कहना है दम 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 हर वेले असा अली अली कहना है नूर दे पुल कोलो वहदत दी कली कोलो मुख जड़ा फेर लवे मेरे पीर अली कोलो नूर दे पुल कोलो वहदत दी कली कोलो मुख जड़ा फेर लवे मेरे पीर अली कोलो फिर पाक मुहम्मद तो ओ दस ओन की लैना है दम 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 हर वेले असा अली अली कहना है दम दम हर वेले असा अली अली कहना है सारे है दरिया सारे है दरिया असा है दरी रहना है दम 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 हर वेले असा अली अली कहना है दम 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 हर वेले असा अली अली कहना है सुभान अल्लाह जी। ये जैनबाद साहब को जिक्र अहले बैत का हो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उनकी आल का ही जिक्र है और जिक्र हुजूर का अहले बैत का बात एक ही है। महफिल पाक कोई भी हो लेकिन जिक्र तो उन्हीं का अहले बैत का है और आका का है। तो अब मैं दावत कलाम दूंगा मोहम्मद उमैर को, वो हदिया नाज हुजूर की बारगाह में पेश करें। माशाल्लाह आज तमाम जो दोस्त थे भाई थे वो अपना नाज शरीफ काफ़ी दिनों से पढ़ना चाह रहे थे, तो आज सबकी मंजूरी थी। अब सब बारी बारी अपने अपने दिल का शौक़ पूरा कर रहे हैं, हुजूर की बारगाह में अपनी अपनी अर्जियाँ पेश कर रहे हैं। और आज की जो महफिल है बड़ी ही खूबसूरत महफिल है, क्योंकि सबके दिल की बातें जो हैं हुजूर की बारगाह में पहुँच रही हैं। सलावत पढ़िए बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाह। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता
تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحت عظمت تیری فتح، مل گئی راحت عظمت تیری فتح، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، ایسی چشمے کرم کی ہے سرکار نے، ایسی چشمے کرم کی ہے سرکار نے، دونوں عالم میں مجھ کو غنی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ سبحان اللہ جی، یہ تھے میرے باپ صاحب جو اپنے دل کا ذوق اور شوق حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اور اللہ پاک ان کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد آخری کلام کے لیے میں امداد حسین سے گزارش کروں گا کہ وہ ہدیہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر اختتام ہوگا۔ کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے
حسین و حسن سے نہ فاطمہ سیما کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ایسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نہ پھر ہوئی ہے نہ ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ جی. یہ تھے امداد حسین صاحب جو ہدیہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. اور آج دو خوشیاں ہیں کہ ایک تو ماہ ربیع الاول ہے اور حضور کی آمد کی خوشی ہے. 12 ربیع الاول کو حضور کی دنیا میں تشریف آوری تھی. اور آج ایک عید زہرا اور عید شجاع جو کہ آج کے دن تبسم امام سجاد تاج پوشی ہوئی تھی شہنشاہ وقت امام مہدی آخر الزمان. تو آج عید شجاع ہے جو کہ جب قافلے مدینہ کی طرف واپس رواں ہوئے تو اس دن کو بڑی مقدس مانا جاتا تھا اور اس دن کے تقدس کے حوالے سے خوشیاں منائی جاتی تھی کہ کربلا سے جب کربلا کا جو میدان تھا ختم ہوا، چہلم ہونے کے بعد جب وہ قافلے مدینہ شریف واپس گئے ہیں تو اس دن کو عید شجاع کا نام دیا گیا اور خوشی کا اظہار کیا گیا کہ ہم واپس اپنے گھروں کو، اپنے وطن کو، اپنے مدینہ شریف جا رہے ہیں. تو آج ڈبل خوشی ہے. ایک تو 9 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول کو عید شجاع منائی جاتی ہے اور ایک 12 ربیع الاول جب حضور کی آمد کی خوشی اور وہ عید کا سما ہوتا ہے. عید زہرا آج کے دن کو منایا جاتا ہے اور اس مناسبت سے یہ جو عید شجاع کا نام جو ہے تو آج خوشی کا دن ہے، عید زہرا کا دن ہے. دوہری خوشی ہے ہمارے لیے. تو تسلیم آباد صاحب اپنی طرف سے یہ کچھ کیک اور کچھ ندا چوری صاحبہ اور تسلیم صاحب نے یہ کولڈ ڈرنک اور چیزوں کا اہتمام کیا ہے. اور فریہ خان، تسلیم آباد صاحب، صوبیہ خان بیٹھی ہیں اور ہمارے جو تھے شہباز صاحب، ان سب نے مل کے یہ اپنے اپنے طور پہ جو نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. کسی نے نعت شریف پڑھ کے اپنا حصہ ڈالا، کسی نے نیاز دے کر اپنا حصہ ڈالا، کسی نے محفل میں بیٹھ کر اپنا حصہ ڈالا. تو ہم سب کا یہ بیٹھنا، یہ حصہ ڈالنا، جو نیاز تقسیم کرنا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو آج ہم ایک دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کیک کاٹیں گے اور نیاز تقسیم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا العالمین درکار ہیں، مدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں یا رب میرے مالک مولا تیرے پیارے محبوب آقا دو جہاں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے. میرے مالک مولا اج دا ساڈا بیٹھنا، ساڈا پڑھنا، ساڈے آپس میں نعت شریف پڑھنا، قصیدے پڑھنا، ذکر کرنا، ذکر اذکار کرنا تیری بارگاہ الہی کی ہدیۃ تحفۃ عقیدۃ نذرانۃ پیش کر دے. میرے مالک مولا قبول و منظور فرما. میرے مولا اج دے ماہ مبارک دے صدقے نہ 12 ربیع الاول دے صدقے نہ اج دے 9 ربیع الاول دے صدقے نہ عید شجاع دے صدقے نہ میرے مولا سارے گھراں چ آسانیاں پیدا فرما، رزق کے خیر و برکت عطا فرما. میرے مولا ساری جڑی پریشانیاں نے میرے مولا دور فرما. میرے مولا جڑی ساری نیک جائز خواہشات نے قبول و منظور فرما. میرے مولا مشکلات آسان فرما. میرے مولا سارے رزق کے مال و جان سے خیر و برکت عطا فرما. میرے مولا جتنے بھی سارے دوست احباب فوت ہو چکے ہیں، عزیز رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، والدین فوت ہو چکے ہیں اور خصوصی طور پہ بابا جی اسلم صاحب اور میرے والد صاحب دین محمد صاحب حسنین صاحب کے بھائی فوت ہو چکے ہیں. تسلیم آباد صاحب نے پچھلے دنوں جی بھائی فوت ہوئے ہیں، انہوں کی وائف فوت ہو چکے ہیں. میرے مولا
اور بھی جڑے دوست احباب یاد نے نہیں یاد میرے مولا سب کی بخشش عطا فرما میرے مولا اس ماہ مبارک کے صدقے انہوں نے اپنی رحمت فرما انہوں جنت الفردوس اعلیٰ والا مقام عطا فرما میرے مولا انہوں نے زندگی سے جڑی ہوئی جانے جان کی غلطیاں کوتاہیاں گناہ سرزد ہوئے نے میرے مالک کو مولا معاف فرما میرے مولا سارے اکٹھے ہوں گے اسی طرح ہر سال عید مناؤں کی توفیق عطا فرما اور سارے دل سے ذوق و شوق عطا فرما میرے مولا سارے مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ عطا فرما میرے مولا عشق مصطفیٰ عطا فرما میرے مولا اس عشق مصطفیٰ کے صدقے نہ ساری زندگیاں آسان عطا فرما زندگیاں سے آسانی عطا فرما میرے مالک مولا جو کچھ پڑھے جو کچھ نظر نیاز پیش کی ہے میرے مولا اپنی بارگاہ الہی سے قبول و منظور فرما یا اللہ پاک رحمت کرو مصطفیٰ کے واسطے بھر جھولی ہے شاہد انبیاء کے واسطے حق صلی